گا۔ سب کچھ جب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے صرف کہنے میں ہے، تو تم اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا مسئلہ ہے تمہیں کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے؟ وقد خلقکم اطوارا، اور تمہیں اس نے طرح طرح کا مختلف گروہوں میں اور مختلف شکلوں میں اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں ہو؟ اب ان کو ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل ہوئی، کوئی قرآن کی آیت ہو گئی، زبور کی آیت ہوگی، انجیل کی آیت ہوگی، تورات کی آیت ہوگی، اور ایک نشانیاں جو قدرت کی نشانیاں ہیں جو بالکل ہمارے سامنے ہے، ہر بندہ جن کو دیکھتا ہے، اور بار بار قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ان نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت دی ہے، کیونکہ وہ مالک جانتا تھا ایک دن ایسا بھی آئے گا لوگ قرآن و حدیث سے زیادہ سائنس کی بات مانیں گے، لوگ دین سے زیادہ۔ اور آج ہمارے اندر بہت سا طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں یار یہ کیا ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اور اکثر لوگ آج ہم میں منکرین حدیث ہو رہے ہیں۔ جب حدیث کے منکر ہو جائیں گے، یار قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو پھر جب قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر بھی اپنی مرضی سے کریں گے، جو جی چاہے گا۔ یار یہ دیکھو اس سے تو یہی سمجھ آتی ہے، یہ جو تم بات کہتے ہو وہ تو سمجھ نہیں آتی اس سے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن کے لفظ کا یہ ترجمہ ہے، بس ہمیں اس بات کی سمجھ ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں سمجھ۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں حضرت امام مہدی آئیں گے؟ وہ جو علامتیں تم قیامت کی بیان کرتے ہو حدیث سے، کہاں قرآن میں کوئی لکھی ہوئی ہے؟ ہم نہیں مانتے اسے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ بار بار قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت تو ہو گئی کہ ہم نے قرآن کو مان لیا، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ہوگی۔ اور سنت کہاں سے پتہ چلے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معتبر صحاح کی صحیح جو احادیث ہیں، ہاں ٹھیک ہے باقی احادیث آپ بے شک نہ مانیں، جو معتبر احادیث ہیں ان میں تو دین جو بیان کیا گیا ہے اس کو ماننا بھی ہم سب پر لازم ہے۔ قرآن میں ذکر ہے نماز پڑھو، کہاں ذکر ہے کیسے پڑھنی ہے؟ طریقہ کہاں ہے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا؟ احادیث میں اس کا طریقہ موجود ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے نماز کے بعد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اب کتنی دیں، کتنے مال پر کتنا عرصہ گزرے تو پھر زکوٰۃ دینی ہے، یہ ہمیں احادیث ہی بتائیں گی، حضور کی سیرت ہی بتائیں گی۔ اب رب تعالیٰ نے ان کو قدرت کی نشانیوں کی طرف دیکھنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور یہاں پر میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، بعض لوگ بہت آج کل کے دور میں میڈیا پر بیٹھ کر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ ان مولویوں نے آج تک کیا کیا ہے، ان علماء نے کیا کیا ہے، انہوں نے کون سی چیز ایجاد کی ہے، انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں، یہ تو بس لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، لڑاتے رہتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اور کام نہیں ہے، مدارس کو بند کر دینا چاہیے، ان سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی سے اب تک کتنے سائنسدان نکلے ہیں؟ حالانکہ مدرسے میں تو ایک بندہ قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے، اور آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ لوگ ہمارے بعض مدارس ایسے ہیں، بڑے مدارس جہاں سے لوگ باہر کے ملکوں سے دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہماری اسکول کی یونیورسٹیاں، ہمارا وہ عالم یہ ہے کہ ہم وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، باہر سے کوئی بھی پاکستان میں پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدارس کی تعلیم اچھی ہے یا اسکول اور کالجز کی تعلیم اچھی ہے، کہ مدارس سے لوگ باہر سے پڑھنے آئیں اور یونیورسٹی لیول تک لوگ باہر کے ملک پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو بہرحال، اور پھر دوسری بات اس میں اکثر یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ اس دور میں آپ دیکھیں تو اکثر تحقیق جو کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، اہل یورپ ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں ملحدین ہیں، لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو سائنس میں نئی نئی ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور سائنس میں نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے رکھتے رہتے ہیں، اس چیز میں یہ حکمت ہے، اس کی ہم نے یہ ریسرچ کی ہے۔ تو میں یہاں اکثر یہ کہا کرتا ہوں
کہ رب تعالیٰ نے یہ تحقیق ان کے سپرد اس لیے کی ہوئی ہے، اور یہ تحقیق وہ اس لیے کر رہے ہیں، اور ان کی تحقیقات سے الحمدللہ ہمارا قرآن اور حضور کی سنت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی تحقیق کر لے، سورہ عنکبوت پڑھیں، مکڑی کا ذکر ہے، میں نے پہلے بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا یا پھر کسی اور موقع پر ذکر کروں گا کہ آج سائنس کی مکڑی کے بارے میں کیا تحقیق ہے، اور قرآن میں رب نے کیا اس کے بارے میں فرمایا۔ آج شہد کی مکھی کی اس کے بارے میں سائنس کی کیا تحقیق ہے، اور رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ تحقیق کرے تو کافر کہیں گے یہ تو اپنے قرآن کو ہی ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج مسلمانوں سے زیادہ کافر اس لیے ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں، لیبارٹریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، نئے نئے ریسرچ کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ جس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس سائنس سے بھی اسی قرآن کو ہی ثابت کریں گے۔ کوئی بھی چیز قرآن کے خلاف وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کیسے طبق میں اور ایک مرتبوں میں، درجات میں ان ساتوں آسمانوں کو تخلیق کیا ہے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اس میں چاند کو روشن کیا ہے اور سورج کو اس میں چراغ بنایا ہے۔ اب نور کا معنی ہوتا ہے چمکنے والا، منیر کا معنی ہوتا ہے چمکانے والا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے چاند کو کہا ہے نور ہے یہ، اور سورج کو کہا ہے منیرہ، یہ چمکانے والا ہے۔ تو بتائیں سائنس کیا کہتی ہے آج؟ سائنس بھی تو یہی کہتی ہے کہ ساری روشنی سورج کی ہے، وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے، چاند کا جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ چمکتا ہوا، ہم اس مطابق اپنی تاریخ جو ہے وہ متعین کر لیتے ہیں۔ لہذا جتنے حصے پر روشنی پڑتی ہوئی زمین پر ہمیں چاند کی نظر آتی ہے اتنا حصہ روشن ہوتا ہے، اور جس حصے پر روشنی نہیں پڑتی وہاں پر وہ ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، اتنا حصہ نظر نہیں آتا۔ یہی حال زمین کا ہے۔ اس وقت یہاں دن ہے کیونکہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، جب یہ حصہ سورج کے دوسری جانب چلا جائے گا تو یہاں پر رات ہو جائے گی۔ قرآن میں بھی تو رب یہی فرما رہا ہے، اور یہ سائنس بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے زمین میں تمہارے لیے نباتات اگائے ہیں۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی زمین میں تمہیں لٹائے گا اور پھر اسی سے دوبارہ نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے یہ گول۔ اور یہ گریوٹی جو آج فزکس نے اس کا نام ایجاد کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے نام انہوں نے رکھے ہیں، چیزیں تو پہلے سے اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ گریوٹی کیا نیوٹن کے بتانے سے تو نہیں زمین میں گریوٹی آئی، یہ تو پہلے سے تھی۔ کشش تو زمین کے اندر پہلے سے ہے، لیکن اس نے ایک نام دے دیا کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے اور اس کے اندر گریوٹی ہے، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بتائیں اس کے بتانے سے پہلے نہیں تھی کھینچتی، یہ تو اس نے صرف بتا دیا، ایک نام بتا دیا کہ اس کا یہ نام رکھ لیں، ورنہ ہر چیز تو رب تعالیٰ نے پہلے سے تخلیق فرمائی۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اس نے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس میں چلو، اس کے کشادہ رستوں میں چلو۔ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک میں نے بڑا ان کو بلایا، کتنا بلایا؟ 950 سال، 9.5 صدیاں ان کو میں بلاتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے نہ ہی میری اتباع کی اور نہ ہی انہوں نے میرے کسی حکم پر عمل کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یہ تو بڑی بڑی چالیں میرے خلاف چلتے رہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اب یہ 5 بڑے بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نوح کے کہنے پر تم ہرگز نہ چھوڑنا۔ ودن، یہ بھی ایک بت کا نام ہے ود۔ ولا سواع، یہ بھی ایک بت کا نام ہے سواع۔ ولا یغوث، یغوث یہ بھی ایک بت کا نام ہے۔ ویعوق، یعوق یہ بھی ایک بت کا نام ہے۔ ونسرا، اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ان بتوں کی عبادت کو تم ہرگز نہ چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو یہاں تفسیر میں اس بات کا ذکر ہے کہ ود جو بت تھا یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا یہ جو بت تھا
یہ عورت کی صورت پر تھا، یغوث یہ جو بت تھا یہ شیر کی صورت میں تھا، یعوق یہ جو بت تھا یہ گھوڑے کی شکل میں تھا، اور نصر جو تھا یہ کرگس کی گرگٹ کی شکل میں تھا۔ اب یہ 5 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اب آخری دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی 950 سال تبلیغ کر کے، جب ان کے جو رب تعالیٰ نے ایک منصب ان کو دیا تھا، تو اب دیکھ لیا نگاہ نبوت سے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے مالک زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرہم، میں نے ان کو بڑا آزما لیا ہے، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ جو چند مسلمان ہوئے ہیں یہ ان کو بھی گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، میں نے ان کی اتنی نسلیں دیکھ لی ہیں یا اللہ اگر ان کی آئندہ جو نسلیں ہوں گی وہ بھی کافر ہی پیدا ہوں گی۔ میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ یہ اتنے پکے کافر ہیں کہ 9.5 صدیوں میں بھی یہ بدل نہ سکے، لہٰذا تیری بارگاہ میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ ان پر اب تو عذاب کو نازل کر دے، اور اب انہوں نے خود تیری بارگاہ میں یہ عرض کی ہے کہ اے نوح جو تو ہم سے وعدہ کیا کرتا تھا عذاب کا، لہذا اب ہم پر عذاب لے آ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج تک جس بات سے تو ہمیں ڈراتا رہا ہے اس میں کیا ہے۔ اب جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ان کے خلاف بد دعا فرما دی، تو اب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے نوح تم کشتی کو بنانا شروع کر دو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اب وحی بھی آ گئی، اے نوح تیری قوم میں سے جتنوں نے ایمان لانا تھا لے آئے، اب ایمان کوئی نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ جو کرتے رہے ہیں اس پر تو نے افسوس نہیں کرنا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب تو کشتی بنانا شروع کر۔ نوح علیہ السلام اب لکڑی کا کام کرنے والے تھے، یعنی یہ آپ بڑائی تھے جس کو عام ہم آج کی دور میں کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کا کام کرنے والا ہے، تو اللہ کا ہر نبی کوئی نہ کوئی کام کاج ضرور کرتا رہا ہے، اور اس کام کاج کی وجہ سے اپنے گھر بار کو چلاتا رہا ہے اور دین کی تبلیغ بے لوث کرتا رہا ہے۔ اور میں یہاں پر پہلے دن سے یہ بات کرتا ہوں، اگرچہ یہ بات میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میرا پہلے دن سے میں ذاتی طور پر یہ موقف رکھتا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین ہو اس کو یہ چاہیے، یہ اس کے لیے زیادہ اولا ہے، افضل ہے، زیادہ بہتر ہے کہ اگر انبیاء کا وارث ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کوئی کام کاج بھی ہو ہمارا، جس کی وجہ سے ہمارا گزر بسر سارے معاملات جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے والدین کی، ان کے لیے ہم کوئی کام کاج کریں، اور باقیہ جو وقت ہے وہ دین کی خدمت بے لوث ہو کر کریں۔ لیکن ہر زمانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی عالم دین ہو اسے چاہیے اس کا کوئی سائیڈ بزنس ہو، کوئی کام کاج ہو۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ کام کاج کرنا شروع ہو جائیں تو ہمارے لوگوں کو برداشت بھی کم ہوتا ہے، ہم برداشت بھی کم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا امام ہے، یہ گاڑی پر آتا ہے، ہم آج بھی موٹر سائیکل پہ ہیں، یہ بھی چیزیں ہمارے اندر دونوں طرف سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور عوام نے جو ایک ذہن بنایا ہوا ہے امام یا خطیب یا عالم دین کے بارے میں، اس ذہن کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جس وقت رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ آ کر تمہیں چھیڑیں گے، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو غرق ہونے والے ہیں، ان کا تو ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اب وہ سردار، وہ تکبر والے، وہ جن کو اپنے سٹیٹس پر بڑا مان تھا اور ایمان نہیں لائے، جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، نوح علیہ السلام ان سے یہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، آج اگر تم مذاق اڑا رہے ہو کل ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ،
ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذلت اور رسوائی والا عذاب کس کے پاس آتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب آتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ۔ اب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ وہ تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جب اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب تنور سے پانی نکل آیا، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، اے نوح اب سوار کر لو اس کشتی میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے دو دو جوڑے، ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کا، ہر ایک میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ تم اس کو اختیار کر لو، جو جانور ہیں، جو مومن ہیں مرد اور عورتیں بچے وغیرہ وہ تو اس میں سوار ہوں گے ہی، اس کے علاوہ جو باقی چرند پرند جانور ہیں ان میں سے بھی ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اب ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے سوائے ایمان والوں کے یا جس پر اس کی طرف سے اس کا قول سبقت لے گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ وہ جو طوفان نوح آیا تھا وہ اس وقت کے اس علاقے میں اور اس قوم پر ہی آیا تھا، یہ پوری روئے زمین پر یہ طوفان نہیں آیا تھا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، رب تعالیٰ فرما رہا ہے نوح کے ساتھ چند لوگ صرف ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، رب تعالیٰ نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اور کشتی پر سوار ہوتے ہوئے کیا کہنا، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام پر اس نے ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اب وہ کشتی چل رہی تھی اس پانی کے اندر، موجوں کے اندر، اس طرح جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں، یہ اتنی بڑی وہ کشتی تھی۔ اور یہاں پر سائنس کی جو تحقیق ہے، پہلے تورات اور زبور میں، انجیل میں، وہ پہلی کتابوں میں یہ لکھا تھا، اور عیسائی اس بات کو مانتے تھے کہ وہ کشتی جو تھی وہ ساری کی ساری ایک ہی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، یعنی وہ بالکل جامد تھی، کوئی پھٹے وغیرہ اس کے نہیں تھے، تختے اس کے نہیں تھے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ذات الواح و دسر، کہ وہ پھٹوں والی تختوں والی وہ کشتی تھی۔ اور چند سال پہلے ترکی کے اندر وہ کشتی جو ہے دریافت ہوئی ہے، اور وہ اسی طرح تختوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، یعنی لکڑی کے تختوں کے ساتھ۔ تو قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ قیامت تک سائنس جو بھی تحقیق کرے گی وہ وہی بات ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے سے فرما دی ہے۔ اب جس وقت کشتی میں سوار ہو گئے، اب نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ سے نہ ہی ان کی بیوی مومن ہوئی اور نہ ہی ان کا ایک بیٹا مسلمان ہوا۔ آپ اندازہ کریں، یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ اگر چاہے تو کسی غیر بندے کو بھی اسلام کی، ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خواہ کسی پیر کا بیٹا ہے، خواہ کسی عالم دین کا بیٹا ہے، خواہ بہت بڑے کسی مناظر کا، کسی پیر کا، کسی ولی کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی اور رسول ان کا بیٹا رب تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی تو یہ اس رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک کنارے پر تھا، آپ نے اس کو بھی آواز دی، بھی پانی آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے، تو لہٰذا تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم بھی ایمان لے آؤ، اور یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا یہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اس پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے آج بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے صرف اگر رب رحم کرے جس پر وہ بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ آج اللہ کے غضب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قال لا عاصم اليوم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین،
ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، بیٹا پہاڑ کے اوپر چڑھتا گیا، پانی بھی بلند ہوتا گیا، اب بالکل کنارے پر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا شاید یہاں پر بھی میں بچ جاؤں گا۔ وحال بینہم الموج، ایک پانی کی موج آئی، فکان من المغرقین، تو وہ بھی اس میں غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، چوس لے۔ وَيَا سَمَاءُ اقلعی، آسمان سے بارش برس رہی تھی، رب نے حکم دیا اے آسمان تو بھی تھم جا۔ وغید الماء، پانی خشک ہو گیا۔ وقضی الامر، اللہ کا عذاب ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ کے نزدیک وہ کشتی جا کر رک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ جو ظالم ہیں وہی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام، اب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے کہ تو نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے نوح میں تجھے بھی تیرے گھر والوں کو بھی بچاؤں گا، لیکن یہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ غرق ہو گیا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی اچھے نہیں تھے۔ یہاں میں نے یہ آیت اس وقت بھی پڑھی تھی جب سادات کے بارے میں، جو سید زادے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کوئی سید زادہ اس کا عقیدہ اس حد تک خراب ہو جائے، معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہ گالیاں دینے والا ہو، اگرچہ وہ بالکل سلسلہ نسب کے لحاظ سے صحیح سید ہے، بعض لوگ ہم میں سے عام عوام کہتی ہے یار سید ہے، اس کی بس تعظیم کرو، بس اس کی عزت کرو، یہ جیسا بھی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں یہ کلیہ دیا ہے، اگر اللہ کے نبی کا بیٹا اور ان کی اولاد اگر مومن ہے، عمل صالح ہیں، تو پھر وہ اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں اور پھر وہ ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ ہاں اگر آج کے دور میں اگر کوئی سید ہے وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، ہم صرف سید ہونے کے ناطے اس کی تعظیم، اور وہ بھی کوئی ایسی کسی عالم جیسی یا کوئی صحیح عقیدے والا جو سید ہے اس جیسی تعظیم نہیں کریں گے۔ ہاں وہ آئے اس کو پوچھنا، اچھی طرح سے اس سے ملنا، یہ ہمارے اوپر صرف لازم ہے۔ اگر ہم اس کی ہر بات ماننا یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ یار یہ سید ہے، اس نے کہہ دیا، یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ سید ہے، وہ جن کی نسل میں سے ہے ان کی باتوں کی بھی لاج رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یہاں تو قرآن میں رب تعالیٰ نے فرما دیا، نوح علیہ السلام نے کیا عرض کی، یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے۔ رب نے جواب دیا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل، اس کی کرتوتیں اچھی نہیں تھی، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، ان کی جو زوجہ ہیں، ان کی جو بیوی تھی، وہ بھی ایمان، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا۔ قرآن پاک آپ پڑھا کریں، اور اگرچہ آپ نے صرف تلاوت ہی کرنی ہو لیکن کوشش کیا کریں کہ سامنے ترجمے والا قرآن پاک ہو، کہ جہاں پر کچھ پڑھنے کو جی چاہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ ہمیں خود کھینچتے ہیں کہ مجھے پڑھو اور مجھے سمجھو، اور جب ہمارے سامنے ترجمے والا قرآن پاک ہی نہیں ہوگا ہم زحمت نہیں گوارا کریں گے کہ اٹھا کر دوسرا ہی لے آئیں۔ تو لہذا عام تلاوت بھی کرنی ہو تو آپ قرآن مجید ترجمے والا ہی اپنے سامنے رکھیں، جہاں پر جی چاہے گا اب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر خود ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا، یہ قرآن مجید میں تقریباً 13 مقامات پر رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ جو ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ سورہ ہود تھی، 12واں پارہ تھا، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے، 29ویں پارے میں سورہ نوح، پوری سورت کا نام سورہ نوح ہے، اس میں بھی اس کا واقعے کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں یہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا مختلف اوقات میں مختلف حصوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء بھی ہیں، اور تقریباً 25
اللہ کے نبی اور رسول ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک میں آج ان کا ذکر ہوا، مختلف اوقات میں اللہ رب العزت کے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ جو ذکر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب وہ تو قوم چلی گئی، وہ ایک واقعہ ہمارے سامنے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے سامنے وہ واقعہ رکھنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم بھی اس میں سے عبرت حاصل کریں۔ اگر انہوں نے رب کو نہیں مانا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اب آپ خود بتائیں، کیا سیلاب کے ذریعے سے ہمارے ملک میں اللہ کا عذاب نہیں آتا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اس کے محبوب کے صدقے میں کہ پہلے عذاب آتے تھے، پوری قوم نیست و نابود ہو جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میری وجہ سے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، محبوب اگرچہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا، لیکن پہلی قوموں کی طرح یہ بالکل ختم نہیں ہوں گی، یہ باقی ضرور رہے گی، ان کا نام و نشان بھی رہے گا، ان کی نسلیں بھی رہیں گی، لیکن پہلی قوموں کی طرح اگر یہ نافرمانی کریں گی تو ان پر عذاب بھی آئے گا۔ ہاں، یہ پوری کی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے جس طرح مٹا دی جاتی تھی، ان کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم باقی ہیں، کتنے لوگ سیلاب میں ڈوب گئے، کتنے لوگ 2010 میں جب سوات میں سیلاب آیا کتنے لوگ وہاں غرق ہوئے، 2005 میں جب زلزلہ آیا تو کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے۔ تو کیا ہمیں اب بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کتنی بلند عمارتیں زلزلوں کی وجہ سے گر جاتی ہیں، کیا ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ یہ واقعات رب تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی اتباع کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا، ان کے انعامات کا بھی رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے تو وہ انعامات اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔